بسم اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا سوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. بڑی خوش قسمتی ہے ان حضرات کی، نعت گو شاعروں کی، کہ جنہیں زندگی ہی میں سراہا جا رہا ہے. الحمدللہ. اور یہ سب کرم نوازیاں جن کی نعت لکھی اور پڑھی جا رہی ہے، بے شک بے شک انہی کے توسل سے ہے. بے شک بے شک. کافی عرصہ پہلے میری ملاقات جناب زخمی صاحب سے ہوئی. میری پہلی کتاب انہوں نے ہی پبلش کروائی تھی. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب سے گاہے بگاہے انہی محافل میں ملاقاتیں ہوتی رہی. ماشاءاللہ. کیونکہ اس وقت سارا عمل دخل ان کے والد گرامی جناب زخمی صاحب کا تھا. یہ اس وقت ذرا آسودگی میں تھے اس لحاظ سے. لیکن جب ان کا وصال ہو گیا تو کچھ لوگوں کا یہ خیال، اور اس میں ظاہر قدرتی بات تھی کہ پتہ نہیں اب ان محفلوں کا کیا بنے گا جب سربراہ ہی سیٹ چھوڑ گیا. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جس انداز میں ڈاکٹر صاحب نے اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ ان کا خصوصی حصہ تھا اور حصہ ہے. بڑی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ لکھنا اور کرم نوازیاں وہیں سے ہوتی ہیں، تبھی کچھ بات بنتی ہے. ڈاکٹر صاحب اس لحاظ سے بڑے خوش قسمت ہیں کہ انہوں نے ایسی بحروں کا انتخاب کیا جو پڑھنے والے بڑی خوبصورتی سے پڑھتے ہیں، اور اس کی شہادت ہم سب دیتے ہیں کیونکہ ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہے. عقائد کے بارے میں بڑی خوبصورتی سے ان کے اشعار پیش ہوئے، ہو بھی رہے ہیں. اللہ کریم اور بھی توفیق عطا فرماتا رہے. آمین آمین. ڈاکٹر صاحب نے ایسی ذمہ داری اٹھائی کہ مہینے کے 4 اتوار ہیں، تو کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ چاروں کے چاروں ڈاکٹر صاحب کے ریزیڈنس پہ دعا ہوتی رہی ہے. ماشاءاللہ بے شک. بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ. پہلے بھی ان کی جب ان کے والد گرامی تھے تب بھی یہ منتھلی محفل کرایا کرتے تھے. لیکن اب تو بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ اگر 4 اتوار بھی کوئی نہ لینا چاہے تو یہ بڑی خوشی سے اعلان کرتے ہیں کہ اگلی محفل ہمارے اسکول یا کالج میں ہوگی. ایک بات محبت کی ہے. عرض کی گئی سرکار سے صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نیکی کی جائے؟ فرمایا کھانا کھلاؤ. اللہ اکبر. کھانا کھلاؤ.
اور اس کھانا کھلانے کا کریڈٹ ڈاکٹر صاحب کو ان کی زندگی میں بھی حصول ہو بھی رہا ہے، ہوتا بھی رہے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ انہوں نے پچھلے دنوں جب یہ پرنسپل رہے دیال سنگھ کالج کے، تو اس بات کو شکرانے کے طور پہ انہوں نے اپنے ایک شعر میں بند کیا کہ تختاں چلے آقا میرے دی، بالکل صحیح بات تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پہ تو سب کا ایمان ہے، ان لوگوں کا بھی ایمان ہے جو مسلمان نہیں ہیں۔ ریکوائرمنٹ جو ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے، وہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھا جائے۔ بے شک، جو آیا مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو آپ کو راضی کریں گے، وہ کچھ عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پوچھا گیا آقا و مولا آپ راضی کب ہوں گے؟ تو فرمایا جب تک میرا آخری امتی بھی جہنم سے نکل کے جنت میں نہ چلا جائے میں راضی نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں بڑی خاص بات ہے کہ ہمیں بھی چاہیے، پتہ نہیں اللہ راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن جن کو راضی کرنے کے بارے میں اس نے وعدہ کیا ہے ان کو تو راضی کر۔ اب ان کو جب راضی کر لیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو راضی کر لیا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ تو اپنی مرضی سے چاہ سے بولتے بھی نہیں، جب بولتے ہیں تو وہی بولتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ایک بات میں جہاں جہاں تک مجھے سنا جا رہا ہوگا، نعت گو شاعر حضرات جتنے بھی ہیں، میں ان سے یہ گزارش ضرور کروں گا کہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں لب کشائی یا قلم کے ذریعے سے کچھ لکھنے کی اجازت مرحمت فرمائی، تو ہمیں اس پیٹرن پہ لکھنا چاہیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا۔ وَتُوَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، یا یہ فرما دیا کہ میرے حبیب کے بارے میں ایسے مت بولو جیسے تم آپس میں بولتے ہو۔ تو میری کوشش ہوتی ہے، بلکہ ایک رباعیات کی کتاب جس کا نام تجویز کیا گیا ہے کشف الصدور، وہ ڈاکٹر صاحب مہربانی فرما رہے ہیں، وہ کمپوزنگ کے مرحلے میں سے گزر رہی ہے، تو اس میں میں نے گزارش کی ہے ان سے کہ وہ جو مضمون مجھ سے قدرتی طور پہ لکھا گیا ہے وہ اس کے شروع میں لگا دیں۔ 4 صفحات ہیں اس کے، رات میں تو تیری کا استعمال، تاکہ لوگوں تک پہنچ جائے اور ہمیں شاید یہی بات بلکہ یقیناً نجات کا ذریعہ جو ہے وہ بن جائے۔ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ہم سب دعا ہی کر سکتے ہیں، عطا تو وہاں سے ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے علم میں اور ان کے حلم میں اور نکھار پیدا فرمائے۔ آمین آمین۔ یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے کہ باپ بھی نعت گو شاعر ہو، آگے بیٹا بھی نعت گو شاعر۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، بہت سعادت کی بات۔ قدرت نے مجھے عطا فرمایا جو کچھ، تو ہم جس نسل سے مسلمان ہوئے، تقریباً 250 سال ہو گئے ہمیں مسلمان ہوئے، تو پیچھے جب نظر دوڑاتا ہوں تو شاعری میں کوئی بات کسی سے میں نے سنی، پورے خاندان میں نے سنی، تو یہ بہت بڑی عادت ہے کہ شاعری میں پھر نعت کی شاعری میں بندہ کاوش کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یقیناً
مغفرت کے آثار کیا بلکہ حقیقتاً مغفرت فرمائے گا. دلیل کے طور پہ ایک بات کہ کسی شخص کو جہنم والے فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کرتے ہیں کہ آپ کے ایک امتی کو جہنم میں لے جا رہے ہیں, آپ ان کے پیچھے جاتے ہیں. مشہور حدیث ہے یہ. تو واپس لا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں کہ اس کا دوبارہ امتحان, اس کے میزان پہ دوبارہ کام کیا جائے. یہ نقطہ محبت کا بھی ہے کہ حشر جو ہے وہ دو ہی وجہ سے ہوگا. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دکھانا مقصود ہے, تو دوسری یہ بات ہے کہ اگر طاقتور بکری نے کمزور بکری کو سینگ مارا ہے تو اس کا بدلہ دلوانے کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کہ فوراً یہ کام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. آپ بظاہر ایک کاغذ کا ٹکڑا اپنی جیب سے نکال کے اس کی نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں یہ اور اس کی بخشش ہو جائے گی. میں نے بیچ میں سے کر لیا. وہ پوچھتا ہے کہ سرکار کریم آقا یہ کاغذ کا پرزہ اس میں کیا چیز تھی کہ میری بخشش ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا جو میں نے سنا ہے, میں پہلے وہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے فرمایا جو لوگ کہتے ہیں کہ تو نے ساری زندگی میں ایک مرتبہ مجھ پہ درود و سلام بھیجا, میں کہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ تم نے پوری زندگی میں محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود و سلام بھیجا. وہ یہ ریکارڈڈ ہے اور اس کی وجہ سے تمہاری نجات ہو گئی. اس کے اوزان کس قدر ہیں. تو جس کو توفیق ملی نعت نگاری کی, اللہ کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے ان پہ بڑی رحمتیں فرمائے گا, ضرور فرمائے گا. ڈاکٹر صاحب کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے, اور بلکہ ارسلان صاحب کی بھی بڑی جو تنظیم ہے یہ لائبریری کی, ان کی بھی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے میری گزارش پہ اپنے اصول میں تھوڑی سی تبدیلی کی. اصول ان کا یہی ہے کہ نعت کی ایک کتاب پبلش ہوئی ہونی چاہیے. تو میں نے کہا کہ ہم سارے دیکھتے ہیں بچوں کو نعتیں پڑھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کی, تو ان کو بھی ضرور یہاں پہ آنر ملنی چاہیے. ان کی مہربانی, ان کی بھی مہربانی, انہوں نے بلایا وہ آگے تشریف لائے. میں کلام چاہیے تو یہی تھا کہ انہی کا پڑھا جاتا, لیکن بس کچھ لے آیا ہوں میں بھی لیتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک مرتبہ درود و سلام پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, سلم علیہ یا حبیب اللہ, سلم علیہ یا حبیب اللہ, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, رسول نماز عشق میں ان کو بنائے جو امام اپنا, نماز عشق میں ان کو اپنا, زبان خود سے رب ان کو سنائے گا کلام اپنا, زبان خود سے رب ان کو سنائے گا کلام اپنا. پڑے سرکار پہ صلی اللہ گر تو
محبت سے یقیناً خالق کے متعلق تجھے بھیجے سلام اپنا یقیناً خالق مطلق تجھے بھیجے سلام اپنا نبی جی کا تعارف در زمانے کو کرائے تو نبی جی کا تعارف در زمانے کو کرائے تو پھر جنت تجھے بھیجے محبت سے قیام اپنا تو پھر جنت تجھے بھیجے محبت سے قیام اپنا ہمیں رب کی طرح سرکار کا کرنا ادب ہوگا حدیث قدسی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس نے سفید بالوں والے کی تعظیم کی گویا کہ اس نے میری تعظیم کی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں رب کی طرح سرکار کا کرنا ادب ہوگا تو پھر محشر میں تک لینا کہ ہوگا احترام اپنا تو پھر محشر میں تک لینا کہ ہوگا احترام اپنا گمان ہوگا تعالی اللہ میں جیسے ہو فرمایا گمان ہوگا تعالی اللہ میں جیسے ہو فرمایا اگر سرکار کہہ دے کہ ہے ساجد بھی غلام اپنا اگر سرکار کہہ دے کہ ہے ساجد بھی غلام اپنا نماز عشق میں ان کو بنائے جو امام اپنا زبان خود سے رب ان کو سنائے گا کلام اپنا واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ